فرمائیے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس درس سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم تو نہیں مگر بڑی گمراہی میں۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ کا اقرار کیا تو پھٹکار ہو دوزخیوں کو، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ جی۔ آئیے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار۔ یہ جنت سر جھکا کر کہہ رہی ہے، یہ جنت سر جھکا کر کہہ رہی ہے، میری رونق مدینے سے بنی ہے، میری رونق مدینے سے بنی ہے، مدینے کی ہوا یہ بولتی ہے، جو جنت ہے مدینے کی گلی ہے، جو جنت ہے مدینے کی گلی ہے۔ شکریہ، دیکھیے گا، برستی رحمت حق کی جھڑی ہے، جہاں بھی نعت کی محفل سجی ہے، جہاں بھی نعت کی محفل
سجی ہے، یہ دھڑکن یا نبی کہنے لگی ہے، میری ہر سانس کیا ہے بندگی ہے، میری سبحان ہر سانس کیا ہے بندگی ہے۔ شکریہ جزاک اللہ۔ آقا کی بشریت دیکھیے گا، بشر ہیں وہ مگر اصل بشر ہیں، بشر ہیں وہ مگر اصل بشر ہیں، یہ آیت انما کی بولتی ہے، یہ آیت انما کی بولتی ہے، چراغ عشق احمد کے تصدق ہماری قبر میں بھی روشنی ہے، ہماری قبر میں بھی روشنی ہے، نبی حسنین زہرا اور علی میں خدا کے نور کی جلوہ گری ہے، خدا بے کے شک نور کی جلوہ گری ہے، ہزاروں عید ہیں قربان اس پر کہ سب سے بڑھ کے میلاد النبی ہے، کہ سب اللہ سے بڑھ کے میلاد النبی ہے۔ سر مقطع، شہنشاہ دو عالم بوریے پر، سیرت کا پہلو دیکھیے گا، شہنشاہ دو عالم بوریے پر میرے آقا کی کیسی سادگی ہے، میرے آقا کی کیسی سادگی ہے، نبی کی نعت ہے جس کی زبان پر، نبی کی نعت ہے جس کی زبان پر سخی وہی مقدر کا دھنی ہے، ماشاء سخی اللہ بہت وہی مقدر کا دھنی ہے، برستی رحمت حق کی جھڑی ہے، جہاں بھی نعت کی محفل سجی ہے، یہ جنت سر جھکا کر کہہ رہی ہے، میری رونق مدینے سے بنی ہے، صلی اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ ماشاء خیرا اللہ کثیرا۔ بہت خوب بہت 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 خوب ماشاء اللہ جزاک
माइक बंद है। अरम रमजान साहब, आपका माइक बंद है। जी, माशाल्लाह से आपने तिलावत कलाम पाक, तर्जुमा, हमदनात पेश की, और अल्लाह ताला इस रूहानियत भरे जज्बे को कायम और दायम रखे, और आपकी कोशिश, काविश, नीयत, खुलूस, शिरकत, ये सब मेहनत अल्लाह ताला कबूल करे, और आमीन इंशाल्लाह इसकी तरफ से हमारे प्रोग्राम को और कामयाब करे, और हमारे आमीन तख्लीकात इस साल के आमीन आखिर में जो कमी रह गई है उसको कवर करके इंशाल्लाह अगले साल में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें। इस दुआ के साथ आमीन। इंशाअल्लाह। आमीन। बढ़ते हैं, और मैं दावत देता हूँ आज के हमारे मोहतरम जनाब सदर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब को कि वो आएँ और आज के प्रोग्राम का तारफ और गुफ्तगू फरमाएँ। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब, और उनके आने से पहले मैं एक जो इनके हवाले से कि माशाल्लाह से लबेजू जो ताज़ा तरीन एडिशन आया है, तो उस हवाले से बहुत। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसका पीडीएफ भी भेजें ताकि सारे लोग उसको जी आराम से जी पढ़ जी सकें, दूसरे मुल्कों में जी मौजूद हैं। तो बहुत तशरीफ सही। लाते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अलम रुहान साहब। तख्लीक कार इंटरनेशनल का आज ये 213वां प्रोग्राम है, और अपनी पूरी आपकी मेहनत, आपकी रियाजत और आपकी तवज्जो से ये कामयाबी की तरफ रवां दवा है। 2025 साल बहुत सारी यादें, बहुत सारी मोहब्बतें और बहुत सारे नए चेहरों से शनासाई थे कि अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और ये सुखन साज का हमारा आखिरी प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम की जो आज के हवाले से ख़ास अहमियत है वो ये है कि एहसास ज़िया के खसूसी हवाले से शुरका अपनी अपनी यादाश्तें नसर में या किसी हवाले से भी शेयर करेंगे, पेश करेंगे। तो ये भी एक इनफरादियत है प्रोग्रामों में कि हम अपने रुफ़क़ा को, अपने अहबाब को, अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को इस हवाले से याद कर सकें, और हमारे दिली जज्बात और एहसासात जो हैं वो दूसरों तक भी पहुँचें, और हमें भी इस हवाले से तशफ़ी हो, सुकून मिले। तो एक तो ये आपकी बड़ी खसूसी काविश है कि आपने एहसास ज़िया के हवाले से आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारे माशाल्लाह। इस प्रोग्राम की ज़ीनत जनाब डॉक्टर सखी सरमस्त गुलबर्गा शरीफ से और इकबाल गौर साहब ने हमेशा इन प्रोग्रामों को खूबसूरत तरीन बनाया है, और नसर निगार कोई जितने बात हमारे साथ हैं उन्होंने आपने अपने ख़ास पैराए में, ख़ास तौर पे मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा हैं, हमारे साथ कुछ कुसी साहबा हैं, और रुबीना शाहीन साहबा तो लाजमा मलजूम है। उनका हवाला तो हवाला शाख व शजर है तख्लीक कार के साथ और आपकी काविशों के साथ साथ। तो बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारे सैयद महमूद गिलानी साहब और जनाब डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब, उस्ताजी डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, और बाकी तमाम अहबाब, नाम लूँगा तो वक्त की कमी है। तो उन्होंने यकीनन हम सुखन साज को इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन और इतना कुछ दिया कि हमने अफसाना भी, हमने इंशाइया भी, रिपोर्टाज भी, माशाल्लाह। हमने सर अफसानचा भी, और कालम निगारी भी। इससे हट के हमने कुछ मुख्तसर, इंतहाई मुख्तसर जो अफसानचे हैं वो भी। तो बहुत सारी नई असनाफ और नए रंगों को गोए गुलदस्ता हम सुखन साज प्रोग्राम रहा पूरा साल। और आज इस हवाले से तो अब शुरा जो हैं वो अपने अपने एहसासात, जज्बात और अपने तासरात इस प्रोग्राम के हवाले से यहाँ पेश करेंगे, और हम तवज्जो से इन अवाक से सुनेंगे। और अ, यकीनन ये प्रोग्राम अपनी नोयत का एक खूबसूरत प्रोग्राम है। और हम रुहान साहब को प्रोग्रामों की इस तादाद के हिसाब से यकीनन पजीराई जो मिली है वो लफ्ज़ों में बयान तो नहीं की जा सकती। ख़ास तौर पे जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छा काम हुआ, जो जिसको मैंने बहुत पसंद किया। वैसे तो प्रोग्राम तख्लीक कार के सारे ऐसे हैं
کہ گلدستے میں جتنے پھول ہیں ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے اور خوبصورتی ہے، لیکن بے نثر شک کے حوالے سے، نثری حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کر کے تو یقیناً ایک ایسا دروازہ کھول دیا گیا کہ جہاں سے بہت تازہ ہوا کے جھونکے آئے اور خوشبوئیں آئیں ادبیات عالم کی، اور مختلف اصناف پہ نثری حوالے سے گفتگو ہو، اور یقیناً ایسا ہی ماشاء ہوا کہ اس پروگرام نے تخلیق کار کو رچ کر دیا ہے، بہت شاندار بنا دیا۔ تو میری دعا ہے کہ یہ سلسلے چلتے رہیں، اور اس طرح ماشاء انور اللہ، خان آمین۔ صاحب اس ادبی قافلے کی قیادت فرماتے رہیں، اور ہم سارے تخلیق کار جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ رواں دواں ہیں نئے موضوعات کی بے طرف، شک اور نئے نئے سوچوں کے نئے دھاروں کی طرف، اور نئے الفاظ اور نئے حروف و معانی کی طرف کھوجنے کا عمل ہے۔ تو گویا میں یہ کہوں گا کہ ہم تمام تخلیق کار مانند فرہاد فن کے تیشے اپنے ہاتھوں میں لیے، ہم علم و ادب کے ان اندیکھے دیاروں اور پہاڑوں کی طرف کوئی بے ستون کاٹنے کے لیے چل پڑے ہیں، جہاں سے جوئے شیر کو نئے انداز میں ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ ماشاء بہت اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت شکریہ، شکریہ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب ہمیشہ کی طرح کمل بکھیرتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ کچھ احساسات بیان کرنا چاہوں گا جو ماشاءاللہ سے نواز صاحب کو دیکھ کے ہی خیالات امڑ آتے ہیں کہ ہم شب و روز میں ایسے سبیل کرتے ہیں، ہم شب و روز میں ایسے سبیل کرتے ہیں کہ جیسے شیشے سے کھڑی ہم فصیل کرتے ہیں، واہ کیا واہ۔ بات، سبحان اللہ۔ یوں تو بہت کم ہے مگر ارحم، واہ، زندگی یوں تو بہت کم ہے مگر ارحم، تیرے خیال سے اس کو طویل کرتے ہیں۔ بہت طویل خوب، کرتے تو ہیں، بہت خوب، واہ، اللہ بہت اکبر، عمدہ، اللہ بہت اکبر۔ عمدہ۔ اور جس زندگی میں، کیونکہ کسی مفکر نے کہا ہے کہ اشرف المخلوقات ہم اسی لیے ہیں کہ دیکھنے میں تو ہم اس لیے ہیں کہ ہمیں زبان ملی ہے، لیکن اس کے پس منظر میں جائیں اگر تو زبان تب کام کرتی ہے جب ہمارے دماغ میں کوئی خیال ہوتا ہے۔ اگر ہمارے بہت دل میں احساس نہیں ہوگا تو دماغ میں خیال نہیں آئے گا، اگر خیال نہیں آئے گا تو زبان پر لفظ کہاں سے آئے گا؟ تو جو ہم اشرف بے شک، المخلوقات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، ہم خواب سوچتے ہیں، ہم خواب بنتے ہیں، پھر اس کی تعبیر کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ بے تعالیٰ شک، فرماتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور کوشش تخلیق کرتا کا ہے، بے شک۔ نقطہ نظر سے میں دیکھوں تو جو ہم سخن ساز پروگرام ہے، یہ ہمارے فن کا، سخن کا بیج ہے، یہ وہ بیج ہے جس سے ہم سارے لوگ اس کو آگے تناور کرتے ہیں، تو اس کے اوپر جو پھل آتا ہے وہ آتا ہے منگل کو دیوانے خاص، یہ اس کا پھل ہے۔ اور جو اس کے پھول ہیں وہ سیون سٹار میں خوشبو ہوتی ہے، رنگ ہوتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، وہ سیون سٹار ہے۔ اور جو تھری سٹار ہے جمعرات کو، وہ جو اصل تنقید و تحقیق ہوتی ہے جس سے فن میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہ تنقید اور خاص طور پر تخلیق کا جو ایسا عمل ہے کہ بس، وہ ہم سب کی تخلیق کاروں کی وہ فصل ہے، جس کے بعد اپنے اپنے واہ، حصے کا اناج غلہ اٹھا کے ہم اپنے اپنے خزانوں کو بھر رہے ہیں۔ اور بہت چاہے کیا وہ بے بات، شک، کلام ہو، چاہے وہ فن کی تراش خراش ہو، چاہے وہ تنقید ہو، اور چاہے وہ اصلاح ہو یا وہ حوصلہ افزائی ہو، جس سے وہ نکھر کر سامنے آتا ہے، اور اگلے جو 2-3 دن ہوتے ہیں اس میں پھر ایک نئی جہت، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، اور پھر ایک نئے انداز سے، پھر ایک نئے چہرے سے ہم روشناس ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب ہوتے ہیں اور ایک ہفتے ڈاکٹر شبیر قاری صاحب ہمارے صدر ہوتے ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ اپنی اپنی جہتوں میں یکتا ہے، اور ماشاء آپس میں جو ان کا ایک انٹر کنیکٹ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں، بس انداز اللہ، صرف بیان کرنے کا مختلف ہوتا ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ سوچ ہے، وہ ایک جیسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سب کی جو آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہے، ہم بالکل فری ہو کر بات کرتے ہیں، اور اس سے ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے راستے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو راستہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بے لیے شک، ہم محمد و معاون ہوتے ہیں۔ تو اب میں چاہوں گا کہ محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو بلانے سے پہلے، کیونکہ ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سفی سرمد صاحب چلے جاتے ہیں اور آج سال کا آخری پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
اور بے شک مختصر کریں، لیکن وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور 2025 کے الوداعی پروگرام پر اپنے جو تجاویز، نگارشات، کچھ بھی جو وہ سوچتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، یا وہ چاہتے ہیں کہ یہ کم ہے، اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے، یا جو بھی وہ چاہیں، تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ سال کرے محترم جناب ڈاکٹر سخی سرمد صاحب، خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ماشاء اللہ، تخلیق کار انٹرنیشنل کا یہ بہترین پروگرام ہم سخن صاحب جو ارم روحان صاحب نے پیش کیا ہے، جو منعقد ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ اس کی افادیت بہت بہتر وسیع ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نواز کمل صاحب نے، کہ جو ہے اس میں ہر قسم کی شخصیات کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، اپنے دوست احباب کی شخصیات کو عنوان بنا کر ان کی یادیں پیش کر سکتے ہیں۔ احساس زیاں جو ہمارا اس عنوان ہے آج کے اس کے تحت جو ہے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہترین موقع ہے، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اپنے اس احساس زیاں جو میرا ہے، میرے والدین گرامی کی حیات مبارکہ پر آپ کو کچھ روشنی اپنی ڈالنا چاہوں گا کہ جو میرا احساس زیاں ہے کہ کاش کہ مجھے اور وقت خدمت کا موقع ملتا، کہ وہ ایسی شخصیت تھیں۔ ان کے چند واقعات آپ کو بتاتے ہوئے میں اپنے آپ کو مسرت محسوس کرتا ہوں کہ ان کی تربیت کس طرح سے انہوں نے ہماری فرمائی۔ کہ میرے والد بزرگوار کہ ہم چار بھائی الحمدللہ، تو جب بھی ہم ہوش سنبھالے تو ہمارے والد بزرگوار کی ایک خاص عادت تھی کہ ہمیں اپنی تربیت سے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے، اور اتنا پرفیکٹ کر دیتے کہ جب ہم پرفیکٹ ہو جاتے تو فوراً کسی ایک مدرسے میں ہم کو بول دیتے کہ ہمارا بچہ آ کے وہاں پڑھائے گا۔ ہمیں گھر میں جو ہی آتے والدہ کو بول دیتے کہ جو ہے دیکھو وہاں فلاں جو ہے بچے کو میں وہاں تعلیم کے لیے بول کے آؤں۔ ہمیں تکلیف ہو جاتی، ہم محسوس ہوتا تھا کہ ارے اچھا ہم خوشی سے کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، ہمیں ذمہ داری لگ گئی تھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جا کے پڑھانا وہاں پہ۔ تو والد محترمہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، وہ کہتی ہیں کہ جو ہے جب والد صاحب کہہ رہے ہیں تو تمہارے لیے بھلائی ہوگی بیٹا، اس میں کچھ سوچنا نہیں۔ تو الحمدللہ ہم نہ صرف مجھے، چاروں بھائیوں کو جو ہے اسی انداز سے کہیں نہ کہیں ذمہ داری لگا دیتے کہ وہاں جا کے ہم عربی پڑھانا ہے ہم کو، تو وہاں قرآن کریم کی تعلیم دے کے نکل کے آتے۔ نہ صرف اتنے پہ اکتفا کرتے بلکہ کئی وقت ایسا ہوتا کہ کسی مسجد میں جو ہے اگر اذان دینے کے لیے غیر آباد مسجد ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہاں بلا معاوضہ ہم کو کرنا ہوتا۔ کسی قسم کی کوئی یہ نہیں تھی کہ جو ہے کوئی ہمیں معاوضہ میں جاؤ میاں وہاں پہ جائے، اذان کے لیے کوئی نہیں ہے، وہاں تم جا کے ذمہ داری نبھاؤ۔ جبکہ یہاں تک کہ جو ہے میں جب انجینئرنگ میں داخلہ ملا مجھے BE میں، تو یہاں گلبرگہ میں آنے کے بعد ایک مسجد تھی، وہاں پہ جو ہے درگاہ شریف تھی، تو اس کی آبادی بالکل کم تھی، تو اور اس کی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ تو والد بزرگوار نے وہاں مسجد کے کمرے میں مجھے رہنے کا انتظام کروا دیا کہ یہاں تم تعلیم حاصل کریں گے، ساتھ ہی ساتھ یہاں بچوں کو پڑھاتے ہوئے مسجد کی جو ہے اذان کا بھی انتظام تمہاری ذمہ رہے گا۔ تو 5 وقتہ نماز کے وقت جتنا میں ہوتا تو نہیں ہو سکتا تھا، تو میں نے کہا کہ وہ فجر پڑھ سکتا ہوں، مغرب عشاء، کیونکہ کالج کو جانا ہے، ظہر اثر کا وقت کالج میں گزرتا ہے، تو مسجد والوں کو، وہاں کے محلے والوں کو اتنا ہی تھا کہ کسی کا کوئی ذمہ داری نبھانا تو بس کافی ہے۔ تو الحمدللہ ہم وہاں انجینئرنگ کرتے ہوئے جو ہے میں جو ہے اس خدمت کو دیتا رہا۔ اس کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیوں والد صاحب کر رہے ہیں ایسا، ہمیں یہ ذمہ داری کیوں لگا رہے ہیں۔ جب ان کے گزرنے کے بعد، جب مطالعہ ایسا بچپن سے مطالعہ تھا ہی تھا، وہ والد صاحب کے جتنے کتب تھے، بعد میں پتا چلا کہ والد بزرگوار جو ہے آقا دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ حدیث ہمارے نظر سے گزری تو اتنا آنکھوں سے آنسو گزرے کہ بیان نہیں کر سکتے ہم کہ جو ہے والد صاحب کی نظر میں کیا چیز تھی ہم کو، اور اپنی زبان سے نہیں بولتے تھے، بس عملی طور سے کرتے تھے کہ جو ہے ہم کو یہ کرنا ہے۔ تو یہ والد، اب احساس ہمیں ہوتا ہے کہ کاش کہ ان کی خدمت کا اور ہمیں موقع ملتا۔ تو یہ میرا خود کا احساس زیاں یہ ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اور خدمت کا موقع دیتا تو ان کی خدمت
کرتا اور ان کی خدمت سے جو ہے اور کچھ فیض حاصل کرتا، مگر اللہ کی مرضی کے آگے انسان بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی حیات اپنے پاس سے دی تھی اس اس وقت سے ہی ہمارے سے جدا ہو گئے، مگر آج اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سخن ساتھ پروگرام کے انعقاد کرنے پر اور یہ موقع فراہم کرنے پر ارحم روحان صاحب کو اور آپ کی تمام ٹیم کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ جو ہے آپ نے یہ بہترین موقع فراہم فرمایا کہ جو ہے ہم اپنے شخصیات پر جو ہے کسی بھی شخص کی اس پر جو ہے ہم اپنی بات پیش کر سکتے ہیں۔ احساس زیاں کس کے لیے ہوا ہے ہمارا احساس، یہ احساس زیاں میرا یہ ہے کہ کاش مجھے اور وقت مل جاتا، اور شاید میں سوچتا ہوں کہ ہر بیٹے کا، ہر اولاد کا یہی خیال ہوگا کہ کاش والدین کی خدمت کا اور موقع مل جاتا، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے، سرکار نے فرمایا دنیا میں تمہیں سب کچھ مل سکتا ہے مگر والدین کے بعد کوئی چیز نہیں مل سکتی، والدین نہیں مل سکتے، دوسری چیزیں بہت ساری مل جائیں گی مگر والدین ایسی نعمت ہیں، سرکار نے فرمایا کہ جو ہے والد کی دعا وقت کے پیغمبر کی دعا کے برابر ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا تو عام مشہور حدیث ہے، مگر والد کے تعلق سے سرکار نے فرمایا کہ اپنے باپ کی دعا جو ہے وقت کے پیغمبر کی دعا کے برابر ہے، اور باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اب وہ اس چیز کو جو ہے بعض وقت محسوس ہوتا ہے، درس میں سنتا تھا میں کہ ہمارے والد بزرگار جو ہے درس بھی دیا کرتے تھے، تو ان میں جو شاگرد ہوتے تھے ان سے کہتے دیکھو میاں ماں کی خدمت کو تو بہت اہمیت دیتے ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت مل جائے گی تم کو، اگر باپ کو ناراض کرو گے تو جنت کو تالا پڑا ہوا ہوگا، جنت مل جائے گی، جا سکو گے اندر؟ تو ایسا اس طرح سے آسانی سے سمجھاتے کہ جنت تو ماں کی خدمت کر کے جنت تو دے دی اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ جو ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، مگر دے دے گا، مگر جنت تم کو جو لاکھ کی بھی ملے گی۔ تو اس تالے کو کھولنا ہے تو باپ کی رضا حاصل کرو، باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ والدین کی جو ہمیں خدمات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ان کی شخصیات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سخن ساز پروگرام کے انعقاد کرنے پر تمام منتظمین کو دلی مبارکباد کہ آپ نے جو ہے بہترین پروگرام کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے اور سارے کئی اس کے موضوعات نکل کے آئیں گے انشاءاللہ، ہر ایک کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر شفیع سرمد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت احساس سے بیان کیا، ایسے ہی تھا، اور یہ سیم چیزیں فیل ہو رہی تھی مجھے بھی کہ جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے زندگی میں تو اس وقت یہی خیال آتا ہے کہ کاش میری ماں یا میرا باپ مجھے دیکھ سکتا۔ لیکن انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے ہی ہے، اور ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ پہ نظر کرم کیا ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں تو وہ جو سوز ہے وہ اس میں انسان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم دوبارہ سے مدینہ پاک میں پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ جو سعادت ہے یہ ایسے تھوڑی ملی ہے، اپنی ماں باپ کی دعاؤں کی ہی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے احساس زیاں کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر یقیناً اپنے ماں باپ کو ضرور ملے گا۔ تو اب میں اس سے پہلے کہ امینہ یونس صاحبہ کو دعوت دوں اور ان کو مبارکباد دوں کہ انہوں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے، لیکن میں گزرتے لمحوں کی آہٹ سننا چاہتا ہوں جو بہترین انداز بیان سے سناتی ہیں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ۔ اور ان کو بلانے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ سر تخلیق کا انٹرنیشنل کے زیر اہتمام جو کتابی سلسلہ ہم نے شروع کیا، اس میں سب سے پہلی کتاب نذیر تبسم صاحب کے شعور جذبات کے حوالے سے ان کی تحقیق پر جو ڈاکٹر پروفیسر محمد رفیق صاحب نے لکھی ہے پشاور یونیورسٹی سے، وہ شائع ہو چکی ہے، اور یہ پہلی کتاب ہاتھ میں آ چکی ہے، اور کل میں نے وہ پشاور بھیج دینی ہے کوریئر۔ تو انشاءاللہ اس کی رونمائی کا پروگرام جیسے ہی وہ ڈن ہوگا تو جو پشاور اور گرد و نواح کے ہمارے تخلیق کار ہیں ان کو انشاءاللہ ضرور دعوت دی جائے گی۔ ابھی وہ پروگرام کا وہ کارڈ نہیں آیا میرے پاس، تو میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نصرت نسیم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے
احساس ضیاء کو بیان کیجیے۔ جی السلام علیکم، آپ مجھے بلاتے بلاتے چلیں جی، آج کا پروگرام ڈاکٹر سخی سرما صاحب چلے جاتے ہیں اور میں چاہتا تھا یہ آج کے پروگرام میں لازمی شرکت کریں۔ جی جی میں تیار ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک تو میں تخلیق کے حوالے سے پہلے بات کرنا چاہوں گی۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو، اس سارا سال آپ کے لیے بہت کامیابیوں کا بلکہ شاندار کامیابیوں کا سال رہا، شکر اور میں الحمدللہ۔ اپنے حوالے سے بات الحمدللہ ماشاءاللہ میں نے پہلے کہا تو بات ایسی ہے کہ میں اگر اپنے حوالے سے بات کروں تو اس سال میرا تعارف ہونا تخلیقار پہ اور آپ کے ساتھ اور ڈاکٹر محمد نواز کنول اور شبیر احمد قادری صاحب اور باقی روبینہ شاہین اور بہت اچھے تخلیقار، تو انسان جب تک ہے وہ سیکھتا رہتا ہے ایک دوسرے سے بات کرنے سے۔ میں نے اپنی نثری تخلیقات پیش کی اور جس طرح آپ لوگوں نے پذیرائی کی اور بہت اچھے لفظوں میں تحسین کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اس سال کا یہ اہم تحفہ ہے۔ آپ نے احساس ضیاء کی بات کی، میں اکثر ابھی 2 دن باقی ہیں، جب تک سال ختم نہیں ہوتا میں ڈائری بند کر کے اور وہ پھر سارے سال کا لکھتی ہوں، پورے سال میں کیا ملا۔ تو میں زیادہ خوشی پہ بات کرتی ہوں، جو نئی چیزیں ملتی ان کو نظر انداز کرتی ہوں، کیونکہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پہ ہم جو کچھ ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ 2023 2024 میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ میرے رپورتاج میں انشاءاللہ 2025 کی رپورتاج لکھوں گی اور وہ پھر انشاءاللہ ادھر ہی پیش کروں گی۔ لیکن میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ تخلیقار کے حوالے سے میرا بہت اچھا، کیونکہ جتنے بھی میرا خیال ہے میں دیکھتی ہوں آن لائن جو پروگرام ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر شاعری مشاعرے بہت ہوتے ہیں، لیکن نثر نگاروں کے لیے کوئی اتنا اہم پروگرام نہیں ہوتے۔ ایک آدھ گروپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نثر کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، سعود عثمانی صاحب کا ہے شاید لاہور میں، جہاں نثر نگار اپنی تخلیقات پیش کرتے۔ زیادہ تر جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ شعراء کے زیادہ ہوتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ نثر نگار بہت جو ہے نا نظر انداز ہوتے ہیں۔ تو سخن ساز مجھے آپ کے سارے پروگراموں میں پسند ہے کہ یہاں نثر نگاروں کو اور مختلف اصناف نثر ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ بڑے یعنی اسی فورم کے اوپر جو عبدالعزیز خالد کی تخلیقات ہیں، اقبال اور رومی کا موازنہ، ڈاکٹر محمد نواز کنول کی بہت خوبصورت تخلیقات جو ہے وہ پڑھنے کو ملی، اور پھر 3 سٹار پروگرام میں اب صالح اچھا کی جو تنقید ہے اور جو تبصرے ہیں وہ اپنی جگہ بہت خاصے کی چیز ہیں، ان کے تبصروں سے سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے، اور وہ بہت محنت کے ساتھ جو ہے وہ تبصرے کرتے ہیں۔ اپنے باقی جو ہمارے ساتھ نثر نگار ہیں ان کی تخلیقات بھی ہمیں بہت کچھ نئے خیالات، نئے انداز، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سخن ساز ایک بہت میری نظر میں آپ کے سارے پروگراموں میں سب سے اہم پروگرام ہے، اور میں کبھی بھی آن لائن پروگرام مجھے پسند نہیں تھے کہ میں ابھی تک کسی پروگرام میں نہیں شامل ہوئی، کئی دفعہ شامل کیا، میں نے کہا میں اتنا وقت نہیں دے سکتی، لیکن تخلیق کار کے اس فورم کے اوپر مجھے اتنا اچھا لگا، اتنے اچھے لوگ ملے کہ میں اس کو وقت بھی دیتی ہوں اور اس میں شامل بھی ہوتی ہوں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سال کی میرے لیے سب سے اہم بات ہے۔ پھر آپ جو میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ جی آ آپ رہی کو ہے، اچھی اچھی آ رہی ہے۔ اچھا آگے سے کچھ وہ سنائی نہیں دے نہیں رہا میں نے، نہیں اور اچھا آ اچھا۔ رہی ہے۔ اور یہ جو آپ نے فن اور شخصیت پہ کتابوں کا سلسلہ، یہ بھی ایک منفرد پروگرام ہے کہ آپ اپنے فورم پہ جو تخلیقار ہیں ان کو اس طریقے سے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نواز کنول نے بہت اچھا پیش کیا آج،
اور میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سبز گل ہے جس میں ہر طرح کی پھولوں کی مہک ہے، ہر رنگ ہے، ہر ذائقہ ہے، ہر انگ ہے، اور بس آپ کو اللہ کرے آنے والے سال میں مزید کامیابیاں آپ کو ملیں اور مزید اچھے پروگرام ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے سال میں اللہ خیر کرے گا، میری کتاب چلی گئی ہے اور اپنے رپورتاج کا جو مجموعہ ہے ماشاء نگار خانہ خیال نام رکھا ہے۔ ماشاء اللہ اس ماشاءاللہ۔ کے نام کا بڑا مسئلہ تھا، جو بھی نام سوچتے تھے وہ کسی نہ کسی نے رکھا ہوتا تھا، تو بس نگار یہ خانہ نام خیال۔ بہت جی اچھا جی نام ہے، بہت جی، تو انشاءاللہ جنوری کے آغاز میں رپورتاج کا یہ مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، اور اس میں میں نے تخلیقار کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، ارم روحان صاحب کا کیا ہے، اور جو آپ نے شعر لکھا ہے وہ بھی اپنے پبلشر کو بھیجا ہے، اور آپ نے تو تقریز بھی لکھی ہے وہ شامل ہے کتاب میں۔ اچھا، آج میں سمجھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرام ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ میں اس حوالے سے بات کروں۔ ایک تو ویسے رجب کا مہینہ ہے، حضرت علی کی مولود کعبہ کے دن ہے، تو ویسے تو میں نے سفر نامے میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ ارم روحان صاحب ہیں، سن رہے ہیں کہ نہیں کہ چلے؟ جی ہیں موجود اچھا، ہیں۔ جی جی، تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم پڑھتے تو رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، معمول سے بچپن سے سنتے آئے، لیکن جب آپ کہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اب کربلا سنتے سنتے تو کربلا کا ہمیشہ میرے ذہن میں تصور تھا، صحرا، لک و دک، ویرانی، ایک غم کا تصور، لیکن میں کربلا دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اتنے عالیشان ہوٹل، اتنی رونق، اتنا کچھ۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ سارا فیض کس کا ہے؟ وہ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اور ان کے لہو سے یہ کیسی یہ زمین اس کی آبیاری ہوئی۔ پھر وہاں کی جو چیزیں ہیں، نہر الکما کو دیکھنا، اور اس جگہ کو دیکھنا کہ جہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹا، وہ یادگار ہے۔ یعنی ہر قدم قدم پہ۔ اب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کروں گی تھوڑی سی۔ جو نجف کا جو علاقہ ہے اس کی جو تاریخی اہمیت ہے، اور جو مسجد کوفہ کے بارے میں احادیث ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اہل تسنع کیوں نہیں جاتے۔ اگر اہل جی بیت ہیں تو وہ ہم انہوں نے مسالک کی بنیاد پر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ جاتے ہیں، یہ شیعہ لوگوں کا، وہ تو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہونے چاہیے۔ اور الحمدللہ کہ میں نے جو یہ لکھا وہ بالکل مسالک سے بلند ہو کر اور اپنے دلی جذبات کو، لیکن نجف کی لوگوں کی عقیدت کا ایک ایسا آپ مظاہرہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کربلا سے نجف آ رہے تھے تو تقریباً 2 سوا 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اور سارے راستے میں عالیشان اقامت گاہیں، گھر، گیراج، اور وہ ویران پڑے تھے کیونکہ ابھی کربلا محرم شروع نہیں ہوا تھا، ہم جولائی کے مہینے میں گئے تھے۔ تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ اردو سمجھتا تھا، سفارت خانے کا بندہ تھا، لیکن اس کو اردو بھی آتی تھی، تو وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا تھا۔ میں نے کہا یہ گھر تو سارے ویران پڑے ہیں، پوری لائن نجف سے کربلا تک۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ سارے گھر وہ ہیں کہ ابھی جب محرم شروع ہوگا اور لوگ نجف سے کربلا یہ 2 گھنٹے کی مسافت وہ 2 3 دن میں طے کریں گے پیدل۔ تو یہ جگہ جگہ ان کے لیے گھر بنے ہوئے ہیں جہاں وہ قیام کریں گے، جہاں ان کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی، لوگ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں گے، اور جگہ جگہ ان کے لیے کھانے پینے کا سامان، یہاں تک کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور جو غریب غربا ہوں گے اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے زائرین کو، تو وہ ان کے پاؤں مالش کرتے ہیں، ان کے پاؤں دھوتے ہیں۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت، اور گرمی، اتنی شدید گرمی تھی کہ گاڑی کا اے سی میں ڈرائیور کہتی تھی کہ ذرا اے سی کو تھوڑا اور تیز کریں، وہ کہتے جی فل لگا ہوئے۔
گاڑی کے اندر بھی پسینے آ رہے تھے اے سی کے باوجود، اتنی ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا یہ عشق کا کیسا جذبہ ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ کس طرح کا عشق ہے کہ لوگ جو ہے اتنی شدید گرمی میں پیدل چلتے ہیں، اور پھر جو باقی لوگ ہیں وہاں کے عراق کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے ایران میں بھی ایسی زیارات ہیں باقی جگہوں پہ، لیکن عراق کے لوگوں کی یہ جو مہمان نوازی ہے میرا خیال ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بے شک صحیح بہت ہے. زبردست. اور پھر جگہ جگہ پول بنے ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ، جہاں لکھا ہوا ہے کہ آگے ابھی آپ کتنے اس پہ پہنچ گئے ہیں، آگے اگر ضرورت ہے کسی طبی اس کی، وہ ساری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار دیکھنے والی جگہ ہے، بے شک. اتنے شاندار کہ اسے میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی. جیسے بے ہم شک. گئے تو اس سے ایک دن پہلے یوم غدیر گزرا تھا، تو یہ اس کا دوسرا دن تھا جی. یوم غدیر کا. تو اس قدر بھوکے تھے کہ ایسے بھوکے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے، اور اوہ. خوبصورت ان کے اوپر سجے ہوئے تھے. چونکہ میرا داماد وہاں سفیر تھے، تو ہمیں الگ وی آئی پی روم میں ہمیں آرام کیا، بڑی اچھی آؤ بھگت ہوئی. اور جس کمرے میں بیٹھے وہاں ایسے عالیشان بھوکے، ایسے شاندار کہ میں نے کہا لوگوں نے اپنی محبت اور عقیدت کو پھولوں کی صورت میں اور بہت شاندار طریقے سے پیش کیا ہوا. پھر ایک جنازہ دیکھا جو لے کر آ رہے تھے کہ ادھر، پھر دیکھا کہ ایک جوڑے کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. یعنی زندگی اور موت دونوں لوگ ادھر آتے ہیں، اور بہت قدم قدم پہ. میں اس کو پورا بھی اپنا چیپٹر پڑھوں گی، لیکن فی الوقت میں صرف اس چیز پہ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہم سنی لوگ اتنی اچھی جگہوں سے محروم ہیں. وہ لوگ جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں وہ عمرہ یا دنیا کی سیاحت پہ چلے جاتے ہیں، سیر و تفریح صحیح. کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن میں نے بہت کم لوگوں کو جاتے دیکھے. اور اگر کوئی چلے جائے تو لوگ پوچھتے ہیں آپ شیعہ ہیں؟ آپ کا شیعہ مسلک سے تعلق ہے؟ تو یہ المیہ ایک ہے المیہ. جی جی. تو یہ جو چیز ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو میں وادی سلام ایک بہت مطلب قدم قدم پہ میں کہتی ہوں کہ معجزات اور عجیب سی چیزیں ہیں. بغداد میں تو الگ سے ہیں، وہاں بھی شیخ عبد القادر جی. جیلانی، امام ابو حنیفہ، جنید بغدادی، بیلول دانا، سری سقفی، یعنی اتنی چیزیں ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اس سرزمین پہ تو قدم قدم پر ایک سے بڑھ کے ایک شخصیات موجود ہیں. اور جو چیزیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ. قبرستان بہت عجیب، وادی سلام جہاں 70,000 پیغمبر دفن ہے اور بے شمار علماء. ارم صاحب اگر آپ اجازت دیں تو آج اور لوگ نہیں، میں وادی سلام کے بارے میں تھوڑا اپنے سفر نامے سے پڑھ لوں. ابھی تو میں زبانی کچھ اپنی تاثرات بیان کر رہی تھی. ارم چلیے جی، نہیں پیش ہے؟ کر. آپ پیش پیش کروں؟ کیجیے، پیش کیجیے. اچھا اچھا. وادی سلام یہ میرے سفر نامے میں ہے. وادی سلام کم از کم 6 مربع کلومیٹر پر محیط ہے. یہ پورا قبرستان 1450 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں 6 ملین سے زیادہ قبریں موجود ہیں. اسے یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں شامل کی ہے. اس وسیع اور اس قبرستان کو دیکھنے کے لیے ایک دن کیا 2 دن بھی نہ کافی ہیں. ہم بس چلتے چلتے دیکھتے چلے گئے. گاڑیاں نجف اشرف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار اقدس کی طرف رواں تھی. ساتھ ساتھ قادر کی معلوماتی اور دلچسپ گفتگو بھی رواں دواں تھی. نجف اشرف کو اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی وجہ سے شہرت، فوقیت اور امتیاز حاصل ہے، مگر نجف کی تاریخی اور مذہبی اہمیت بہت دلچسپ حقائق پر مبنی ہے. نجف کربلا سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. نجف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ٹیلے یا خشک جگہ کے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ یہاں وہ بلند پہاڑ تھا جس پر نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا
نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے اس پر چڑھ گیا تھا کہ اس طرح وہ بچ جائے گا، مگر ایک تیز لہر آئی. جی آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی 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 آ رہی ہے. مگر اب تو ایک سن رہے تیز ہیں. لہر آئی اور وہ پہاڑ کو لے ڈوبی. قرآن اس واقعے کو تمثیلی انداز میں بیان کرتا ہے. بلند جی و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وادی سلام کے قریب جس سمندر کو دیکھا اسے نئے کہا جاتا ہے. بعد میں یہ سمندر خشک ہو گیا تو اسے نئے جف کہا جانے لگا. جف عربی زبان میں خشک کو کہتے ہیں، یعنی خشک سمندر. جی اب بانکیا کے علاقے میں ہمیشہ رات کو زلزلے آیا کرتے تھے. اب اس کی بہت زبردست تاریخی وہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ ایک رات قیام کیا تو اس رات زلزلہ نہیں آیا. اہل علاقہ کے اصرار پر دوسری رات بھی قیام کیا. معاف کیجیے میرا گلا کچھ خراب ہے. جی تو رات کو پھر زلزلہ نہیں آیا. اب انہوں نے اصرار کیا کہ آپ ادھر ہی رک جائیں، آپ جو چاہیں گے ہم پورا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا مستقل قیام مشکل ہے، تاہم آپ یہ زمین مجھے فروخت کر دیں. اہل علاقہ نے اصرار کیا آپ مفت لے لیں. اللہ کے خلیل نے مفت زمین لینے سے انکار کیا اور اس زمین کو 7 بھیڑوں اور 4 گدھوں کے عوض خرید لیا. غلام نے کہا اس بنجر زمین کا کیا فائدہ؟ آپ نے جواب دیا اس زمین سے 70,000 لوگ مشہور ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت کیا علی بات، رضی اللہ سبحان اللہ. تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر نجف آتے اور اسے دیکھ کر فرماتے تیرا منظر کتنا حسین ہے، تیرا اندر کتنا خوشگوار ہے، یا اللہ میری قبر یہاں قرار دے. ان کی اس خواہش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ایسا ہی ہوگا. صاحب نہج البلاغہ نے نجف کی زمین کو ہیرا کہا. اقبا بن واہ، علقمہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجف کو اور کوفہ تک کے علاقے کو زمینداروں سے 40,000 درہم میں خرید کر اس پر چند لوگ گواہ بنائے. یعنی پہلے حضرت ابراہیم نے اس زمین کو خریدا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ جی دیکھ کر کسی نے اعتراض اٹھایا کہ آپ اس خطیر رقم کے عوض وہ زمین خرید رہے ہیں جو بنجر اور بیکار ہے. آپ نے فرمایا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پشت کوفہ سے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. میری خواہش ہے ماشاء اللہ. کہ وہ میری ملکیت سے مشہور ہوں. سبحان اللہ. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صادق فرماتے ہیں کہ نجف کے پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا اعزاز بخشا، رسول اللہ کو حبیب اللہ قرار دیا اور انبیاء کے لیے اسے مسکن بنایا. تو ہم سوئے نجف رواں تھے. شاہ نجف امیر المومنین کے در پر حاضری کے لیے. میری وجہ سے مختلف راستے اختیار کرتے ہوئے ایک کشادہ گلی میں پہنچ کر گاڑیاں روک دی گئیں. اس کشادہ گلی میں زائرین کے لیے اقامت گاہیں نظر آئیں اور زائرین بھی دکھائی دیے. گاڑی سے اترنے کے بعد تھوڑا سا چل کر جب ہم اندر داخل ہوئے تو ایک پرشکوہ اور شاندار مسجد اور مقبرہ سامنے تھا. سرخ قالین اور دیوار پر جہازی سائز کی پینٹنگز بنی ہوئی تھی، مگر ان کے چہرے کو چھپا لیا گیا تھا. چند قدم اور چلے ماشاء تو خوبصورت پھولوں اور رنگ رنگ گلدستوں نے قدم جکڑ لیے. خوش رنگ پھولوں کے بہت بڑے اور سندر گلدستے لکڑی کے سٹینڈ پر سجانے کے علاوہ بھی سلیقے سے رکھے گئے تھے، جو بیک وقت مسرت حیرت کا باعث تھے. 2 دن پہلے یوم غدیر تھا. عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار پھولوں کی زبان میں کیا تھا، اور کیا خوب کیا تھا کہ گل ہائے رنگ رنگ نظروں کو بھا رہے تھے تو دل کو جذبے کی ماشاء اللہ. گرمی سے دہکا رہے تھے. یوم غدیر عید کی سی خوشی لیے ہوئے تہوار ہے. اس یوم غدیر پر 3 ملین لوگ نجف اشرف میں موجود تھے. 2 دن پہلے ماشاء عید کی اللہ خوشی ماشاء کا اللہ. سما
رنگ اور مہک فضا کو خوش رنگ بنائے اور مہکائے ہوئے ہم کربلائے معلیٰ سے 2 گھنٹوں میں نجف پہنچے. ٹھیک ہے، یہاں سے اب میں بیچ میں ماشاء اللہ. اپنے کچھ تاثرات ہیں وہ ان کو چھوڑتی ہوں. اور جس طرح کل روضہ امام حسین میں مخصوص کمرہ خاص میں بیٹھے تھے، یہاں بھی کمرہ ہے جہاں آرام سے بیٹھ کر ہم بیٹھے باتیں کرتے کرتے گیلری سے نکل کر حال نما وی آئی پی کمرے میں داخل ہوئے تو باروب نورانی صورت والے شخص نے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا. احمد اور نسیم تو ان کے ساتھ بہوے گفتگو رہے. احمد میرے داماد کا نام ہے. میں اور عائشہ صوفے ماشاء پر بیٹھے تو کمرے کا جائزہ لیا. بہترین فرنیچر، دیواروں پر تصاویر، بہترین کتابوں سے سجے ہوئے شیلف اور اس شاندار حال نما کمرے کے وسط میں سٹینڈ پر دھرا بہت بڑا پھولوں کا بوکے. گزری عید غدیر کی خوشی کا اظہار جگہ جگہ ہویدا اور نمایاں تھا. میں نے اٹھ کر کتابوں کا جائزہ لیا. عائشہ نے تصاویر بنائی. اتنے میں سجی ہوئی ٹافیوں کی ٹوکری، کھجور، کہوہ اور چائے آ گئی. کھجور کھا کر چاکلیٹ اٹھائی تو نعمتوں کی چاشنی اور شکر کے کیفاگی سرور میں ڈوب کر سر کو ذرا سا جھکا کر سجدہ شکر ادا کیا. دل نے ترانہ حمد پڑھا اور لبوں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان جاری ہوا. سبحان اللہ. زبان پر سبحان ماشاء اللہ اللہ. لا قوت الا باللہ کی آیات جاری ہو گئی. میں نے ملے کا صاف ستھرے غسل خانے میں وضو تازہ کیا. ٹھنڈے پانی کے چھپکوں نے تر و تازگی بخشی. واپس آ کر کچھ دیر بیٹھے تھے کہ شیشے کے نازک فنجانوں میں ایک بار پھر کہوہ آیا جسے کھجور کے ساتھ نوش جان کیا. مخصوص عربی کڑوے کہوے کے ساتھ کھجور کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ٹافیوں کی ٹوکری سے ٹافی اٹھائی تو یکدم مجھے اپنی خالہ یاد آ گئی جو لاہور میں رہتی تھی. اور جب ہم داتا کے مزار پر حاضری دینے جاتے اور وہاں اگر کوئی زردہ یا کوئی میٹھی چیز بٹ رہی ہوتی تو خالہ جا کر لے لیتی. خالو خفا ہوتے، منع کرتے تو وہ کہتی کہ خوردہ ہے، تبرک ہے. پھر واپسی کے راستے میں خوش ہوتی کہ تبرک کا ملنا نیک شگون ہے. اب ان کی مرادیں ماشاء بھر آئیں گی. باب علم کے در اللہ. پر بیٹھے ایسی آؤ بھگت میزبانی مٹھاس بھری. دل خوشگمان نے کیسی کیسی خوشگمانیاں کی اور دل ہی دل میں کس کس طرح شکر ادا کیا، کیا بتائیں. کیا ہوا؟ سبحان اللہ. مسجد کوفہ کے بارے میں اور باب علم کے در پر اور ان کے گھر جو گئے ہیں وہ میں انشاءاللہ جب پروگرام ہوگا، کیونکہ اب بہت میں نے کافی باتیں کر لی تو وہ پھر انشاءاللہ اس دن پیش کروں گی یہ انشاءاللہ. بہت شکریہ محترمہ. ماشاءاللہ بہت آج میں نے کہا مہمان نہیں ہے، میں ذرا زیادہ ہی پڑھ لوں. جی بہت شکریہ. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترمہ ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ نے، ان کو خوش آمدید. اور امینہ یونس صاحبہ آپ کو آواز آ رہی؟ آپ اپنا مائک آن کیجیے. بہت شکریہ آپ کی سماعت. ابھی محترمہ جی لطفی آ رہی ہے. صاحبہ السلام علیکم. انشاءاللہ ڈاکٹر نواز کمل صاحب کنکلوڈ کریں گے انقریب پروگرام کو. اور امینہ یونس صاحبہ کو ان کی پہلی کتاب خواب سے تعبیر تک وہ سیالکوٹ میں ایوارڈ ملا ہے PL کے پاکستان لٹریری سوسائٹی. تو میں امینہ یونس صاحبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کیجیے. امینہ یونس. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. پہلی کتاب کا پہلا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی. جی شکریہ. پہلے تو ارحام صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں مبارکباد کا.
اور دوسری بات، آپ لوگوں نے آج اس سال کے آخر میں جو جو حاصل ہوا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، تو میرا تو اس سال میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے ملا، تخلیق کار انٹرنیشنل کا حصہ بنا اور آپ سب سے ملا، میرے خوش قسمتی ہے یہ۔ دوسری بات، اس سال 2025 میں میرا 2025 کے 24 کے دسمبر میں نوکری کر رہی تھی، وہ ختم ہو گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد میں صاحب کتاب ہو گئی اور کل مجھے ایوارڈ بھی ملا۔ اس وجہ سے یہ سال میرے لیے بہت اہم ہے۔ اور میں تخلیق کار انٹرنیشنل کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے بات کرنا نہیں آتی تھی، ہماری طرف اردو زیادہ استعمال نہیں کرتی، تو ابھی تخلیق کار انٹرنیشنل کی وجہ سے میں تھوڑا بولنے بھی لگی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لکھنا تو آتی تھی لیکن اب بولنا بہت مشکل تھی، تو آج کل تھوڑا بول بھی رہی ہوں۔ یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ اور آپ سب کو ماشاءاللہ۔ میں بہت توجہ سے سنتی بھی ہوں، لیکن آپ سن لیتی ہوں، اور آپ سب کا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ بہت اچھا میری بولیں دعا گی۔ ہے آپ انشاءاللہ سر، یہ میرے لیے آپ سب میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہم سخن میرے لیے سکول کی حیثیت رکھتا ہے سر۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آگے یہ سلسلہ جاری رہے، آمین۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ امینہ یونس صاحبہ۔ بہت ساری کتابیں ہوں گی، بہت سارے ایوارڈ ہوں گے، اور آپ کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ ہم سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے تو باتیں کرتے ہی تھے، لیکن آپ کی وجہ سے ایک نیا کمال یہ ہوا کہ 2025 میں ہم کمپیوٹر سے ہی باتیں کرنے لگے۔ ہمیں آپ سے بات کر کے ایسے لگتا ہے کہ ہم کمپیوٹر سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو کا جو نیا انداز ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اچھا لگتا آپ کو، ہاں جی، تو آپ کی نگارشات میں اضافہ کرے، آپ کی کتابوں میں اضافہ کرے، آپ کے ایوارڈ میں اضافہ کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انشاءاللہ اس سال گرمیوں میں ہم پروگرام بنا رہے ہیں اسکردو کا، تو پھر انشاءاللہ اسکردو میں ملاقات ہو سب کی، اور ایک خوبصورت اور یادگار پروگرام تخلیق کار کا انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوگا۔ تو پھر لوگ صرف کمپیوٹر سے بات نہیں کریں گے، کمپیوٹر کو دیکھیں گے ہاں بالکل۔ اور کمپیوٹر کا جہاں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر نجر خورشید صاحبہ۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے وہ حرفن مولا ہیں، بہت سارے کام ہیں ان کے، بہت ساری ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، بہت ساری ان کی ریسرچ ہے، کتابیں ہیں، ایوارڈ ہیں، کام ہیں، تو اور وہ ہمارا شاہ رخ خان ہے، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ آج کا پروگرام ویسے تو دسمبر جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور ہمیشہ ایک رومانٹک سا احساس رہتا ہے دسمبر میں، لیکن چونکہ کچھ واقعات ایسے ہیں جن سے جو ہے وہ ہماری تاریخ وابستہ ہے، اور ہماری
ذہنوں پہ اور ہمارے ملک میں اور ہماری عوام پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دسمبر کی ایک تو اچھی باتیں جو ہیں وہ یہ کہ میں نے اسی سال کی 25 میں تخلیق کار میں جوائن کیا، تو مجھے ایک زوم کے حوالے سے نیا ایکسپیرینس ہوا۔ زوم پہ پہلے بھی میٹنگز ہوتی تھی وہاں کینیڈا میں، جو پنجابی کی تنظیمیں ہیں وہ بہت میٹنگز کرتی ہیں، تو اس میں شامل ہوتی رہتی ہوں، انڈیا میں بھی اس طرح سے۔ لیکن ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سلسلہ جو ہے جتنا ارحم صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے، میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی ہوں کہ وہاں پہ جو کینیڈا میں اور انڈیا میں ہوتی ہے، وہ جسٹ مشاعرہ کروا دیا بس ایک اور غزل سنا دی یا کچھ پڑھ دیا، وہ حد تک محدود ہوتی ہیں، یا کسی اینیورسری پہ جیسے امرتا پریتم ہے یا جو ان کے انڈینس کے ہیں وہ ہیروز، ان کی اینیورسری پہ کچھ پڑھ دیا، اس حد تک محدود تھی۔ لیکن جو میں نے ان کا دیکھا یہاں پہ سٹائل اور جس کی وسعت ہے اس میں، ماشاءاللہ ان کا ذہن جو ہے اور اس طرف لگے ہوئے ہیں، یہ دن بہ دن روز ترقی کر رہا ہے تخلیق کار۔ تو مجھے جو ہے اس کو جوائن کرنے کا ایک طرح سے اعزاز حاصل ہوا۔ میں بڑی خوش ہوں اس پہ، اور ارحم صاحب جو ہیں جو کچھ کر رہے ہیں تخلیق کار کے لیے، ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے نہ صرف اندر نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سارے لوگوں کو جوائن کر کے تو ایک فیملی کی انہوں نے حیثیت دے دی ہے سب کو، اور ہم سب اپنے تحریروں کے حوالے سے، اپنے لٹریچر کے حوالے سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، اور ایک نئی تاریخ میرا خیال رقم ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کسی سے بھی کوئی کسی کا اناد نہیں، بلکہ سب ایک دوسرے کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، سینئر لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے ارحم صاحب کا اور تخلیق کار کے حوالے سے۔ تو آئی ایم لکی کہ میں نے تخلیق کار جوائن کیا، اور بلکہ وہ وقت جو دوسرے کاموں میں صرف ہو جاتا تھا، ارحم صاحب جو ہے استاد کی طرح کہ یہ لکھنا ہے یہ لکھنا ہے، اور واقعی میری تحریروں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا ہے، ورنہ جو تھا وہ بس ٹائم ملتا تھا انتظار کرتی تھی کہ کب لکھیں دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے جو ہے وہ میری تحریریں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے احساس زیاں جو ہے اس کے حوالے سے ایک مضمون آیا بس ذہن میں، وہی جو ہے آپ کو آپ کی نظر کرتی ہوں۔ کہا گیا ہے رات سوتے وقت اپنے دن کے اعمال پر غور کرو، آپ نے کیا کھویا کیا پایا، کون سا عمل آپ کے لیے باعث تفاخر اور نیکی کے زمرے میں آئے گا، اور کون سا عمل آپ کو دنیا میں اور رب کے حضور شرمندہ ہونے سے بچائے گا۔ اگر ہر انسان روز رات کو اپنے دن کے اعمال کا احتساب کرے تو یہ امر مشکل نہیں کہ وہ پچھلی غلطیوں سے اجتناب کرے اور خود کو بہتر بنا کے اور اپنے ارد گرد بھی بہتری لا کے پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر سچ اور جھوٹ، کھرے اور کھوٹے کی، اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، مثبت اور منفی میں فرق کرنے کا شعور ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر کا معصوم فطرت انسان زندہ رہے۔ یہ نہ ہو تو پھر لوگ رشوت کو مہنگائی کی وجہ اور ضرورت بتا کر اور اقربا پروری اور طاقت اور عہدے کے غلط استعمال کو اپنے خاندانی وقار اور معاشرے میں امن کی ضرورت بنا کر صحیح اور غلط کی پہچان کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اپنا احتساب کیوں کر سکتے ہیں؟ دسمبر بھی سال کا وہ مہینہ ہے جب پورے سال میں ہونے والے واقعات اچھی بری یادیں بن کر ہمارے ذہن کے نہا خانوں میں پنہا ہو جاتے ہیں۔ اپنے اور دوسروں کے اعمال جن سے سارا سال ہم گزرتے ہیں، خوشی کا باعث بھی بنتے ہیں اور دکھ کا بھی۔ ذی شعور لوگ وقت گزرنے کی تنگیوں، ترشیوں، غلطیوں، برے اعمال کے لیے اپنا احتساب خود کرتے ہیں، اور نئے سال کے لیے نئے ارادوں، منصوبوں، نئے عزم اور لگن سے انہیں اپنی
راہ کی تصویر بنا کر خود کو اپنے آپ میں سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احساس زیاں کو دل میں اتار کر اپنی سوچ اور عمل کو نئی راہ بنا کر اس کا تعین کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو زندگی کی حرارت کو محسوس کر کے خود کو اگلے اچھے وقت کے لیے تیار کر لیتے ہیں اور ماضی کی تلخیوں کو بھول کر مستقبل کی خوشیوں کے مینار کھڑے کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں دسمبر کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس مہینے میں پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے سیاہ واقعات ہیں جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے نقشے میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، اور پھر ظلم کی ایسی داستان بچے کھچے پاکستان میں دہرائی جاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ 16 دسمبر سقوط ڈھاکہ نے نہ صرف پاکستان کے نقشے کو کاٹ کے رکھ دیا بلکہ دنوں کے اندر بھی دراڑیں ڈال دی، نشتر چلا دیے۔ اس واقعے کا کون ذمہ دار تھا؟ کس نے کس کے مفاد میں اور اپنے نام، اپنے جاہ و حشم اور کرسی کے لیے پاکستان کی سالمیت پر کاری ضرب لگائی، اور کس طرح بیرونی طاقتوں اور ہمسایوں نے اس میں کردار ادا کیا؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس بڑے واقعے سے ہمارے رہنما اور پوری قوم سبق سیکھی۔ عوام، راہبر ملت یکجان ہو کر باقی ملک کی ترقی اور سالمیت کے لیے کوشاں ہو جاتے، نئی نسل کو اس واقعے کی وجوہات بتائی جاتی، اور پاکستان کا بچہ بچہ قوت ایمانی سے لبریز ہو کر پنجابی، سندھی، بلوچی، سرائکی، براہوی، ہزاروی، سواتی کے نعروں کی بجائے ایک پاکستانی قوم کا نعرہ لگاتے۔ لیکن افسوس نہ تو عوام نے اس واقعے سے سیکھا اور نہ ہی راہبر ملت نے۔ عوام کیا کر سکتی ہے؟ نچلی سطح پر رکھ کر اسے تو روٹی روزی کے چکر میں پھنسا دیا جاتا ہے، اور بڑے حکمرانوں نے پاکستان کے اندر اور باہر شداد اور قارون کی پیروی کرتے ہوئے دولتیں سمیٹنی شروع کر دیں، انفرادی جائیدادیں بنانی شروع کر دیں، اور انہیں صرف اپنے بیوی بچوں کی سہولت کا خیال رہا اور قوم کو یتیم کر دیا۔ لالچ اور کرودھ نے مارا ماری کا وہ بازار گرم کیا کہ وہ لوگ جو کسی حد تک قوم کی بہتری اور عوامی ترقی کی بات کرتے تھے، انہیں بھی زر کے پجاریوں نے موت کی نیند سلا دیا۔ 27 دسمبر بےنظیر بھٹو، جن سے عوام کو کچھ امیدیں تھیں کہ وہ غریب مزدور ہاری کی تنگ دستی کو دور کر کے ترقی کے کچھ سامان پیدا کریں گی، 7 دسمبر 2007 میں ایک اور احساس زیاں ہمارے ذہنوں پر نقش کر دیا گیا۔ عوامی سطح پر ہر روز ہی لوگ مرتے ہیں، موت برحق ہے، لیکن عام آدمی کے مرنے سے تاریخ کے دھارے نہیں بدلتے۔ ہاں، راہبران ملت کے مرنے سے ملکوں اور قوموں کی تاریخیں ضرور بدل جاتی ہیں۔ بے نظیر پاکستان کے جن ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی، وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتی تو 16 دسمبر کو APS پشاور کا واقعہ نہ ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے کس کے خلاف اور کیوں ایسا کرودھ ہوا؟ کس نے ان 150 بچوں کو قربان کر کے اپنے مفادات لیے؟ یہ احساس زیاں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا راہبران ملت اتنے شفاق ہیں؟ کیا اتنے بے حس ہیں کہ لاشوں پر بھی سیاست کرنا ان کا شیوا بن گیا ہے؟ معصوموں کی قربانیاں دے کر جائیدادیں حاصل کی گئیں اور دولت کمائی گئی۔ زندگی کی سہولتیں کیا آپ کی عمر کو بڑھا دیں گی یا موت کو ٹال دیں گی؟ پھر دھرتی ماں کے گہنوں کو ایک ایک کر کے بیچنا دسمبر ظالم نہیں، ظلم ان کا ہے جن کی ہوس نے PIA جیسی منافع بخش ایئر لائن کو بھی کھا لیا، اور پھر بھی لالچ کا پیٹ بھر نہیں رہا۔ یہ بھی دسمبر ہی میں ایک اور احساس زیاں ہے جو ہمارے دلوں میں نقش کر رہا ہے۔
لیکن ایک دن لالچ کا ازدھیر خود ان کو ان کی دولت سمیت کھا جائے گا، اس طرح کہ جن اولادوں کے لیے یہ سب جمع کر رہے ہیں وہ جنازہ بھی پڑھنے نہیں آتی۔ قرآن پڑھ کر بخشنا تو دور کی بات ہے، کتنی زندگی ہو سکتی ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال؟ آخر کار تو مرنا ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کیا وہاں بھی عہدے کا استعمال کر کے، دولت کا لباس پہن کر، سفارش کر کے رب کی سزا سے بچ سکتا ہے؟ یزید نے بھی سوچا تھا کہ حسین کو ختم کر کے وہ کرسی پر لمبی حیات حکمرانی کرے گا، موت کو ٹال دے گا، لیکن محض 3 سال ہی مہلت مل سکی۔ آج بھی وہی دور ہے۔ سچائی اور حق کی زبان کاٹنے والے سمجھتے ہیں کہ موت انہیں نہیں آئے گی۔ میں نے اپنے بہت ہی پیارے کے لیے اس سال بہت دعا کی، حالانکہ وہ نیکوکار تھا، اس نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا تھا، وہ ہمیشہ مظلوموں کی دادرسی کرتا تھا، لیکن شاید ہمارے سے زیادہ رب کو اس کی ضرورت تھی، لیکن اسے بھی ایکسٹینشن نہیں ملی، کیونکہ جب موت آتی ہے تو پھر کوئی ایکسٹینشن نہیں دی جاتی، کوئی سفارش نہیں ہوتی، اور پھر سب لاد پڑا رہ جائے گا جب ٹھاٹھ چلے گا بنجارا۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترم ڈاکٹر نگر خورشیدی صاحبہ نے اپنے احساس بیان کا بہترین اظہار کیا۔ تو انشاءاللہ ابھی ایک مہمان باقی ہیں جو ہماری میزبان بھی ہیں، ان کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ روبینہ شاہین صاحبہ، آپ کو اگر آواز آ رہی تو مائک آن کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے چلو مختصر صاحب کر لیں تاکہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں۔ جی تشریف لاتی ہیں روبینہ شاہین صاحبہ آج کے ہاں پروگرام کے جی، حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ کے لیے دعا کراتی ہیں ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ انشاءاللہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ آپ کے لیے دعا کراتی ہیں ابھی ڈاکٹر نگر خورشید صاحبہ، انشاءاللہ طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں آج کے پروگرام کے حوالے سے بات جی کیجیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی آج ہم سخن ساز سال کا آخری پروگرام ہے اور تخلیق کار انٹرنیشنل کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سخن ساز پروگرام شروع کیا اور یہ ایک بہترین نثری پروگرام رہا۔ اس میں اپنے تحریری فن پارے پیش کرنے کا موقع ملا، بہترین موتیوں سے بنی مالائیں اور تحریریں اور ادبی قافلے کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع مجھے ملا ہے، مجھے اس پر شکر الحمدللہ بے حد فخر ہے۔ بہترین ساتھی، بہترین استاد اور خاص طور پر ارحم روحان صاحب کا ساتھ یقیناً اس سال کا بہترین تحفہ ہے۔ یہ سال زندگی کا بہترین سال رہا، بہترین پروگراموں کے ساتھ، بہترین ساتھیوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا، اور سب سے بڑی بات بہت سارے راستے کھلتے گئے اور منزلیں ملتی گئیں۔ سب سے بڑا اعزاز میرا انتخاب ہے جو قدرت نے کیا اور مجھے کام کرنے کا موقع ملا، ادب کی خدمت کرنے کا، تخلیق کاروں سے متعارف ہونے کا، اور پھر نئی کتابوں کی پبلشنگ کا کام تخلیق کار انٹرنیشنل کا ایک اور بڑا کارنامہ ہے۔ زندگی نے ہمیں موقع دیا اور خدا نے ہم سے کام لیا۔ اللہ کرے نیا سال ہمارے لیے گولڈن سال ثابت ہو، آمین۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ آپ سب کا اور ارحم روحان صاحب کو صحت والی لمبی عمر عطا کرے، اور وہ یوں ہی رواں دواں قافلہ تخلیق کار انٹرنیشنل کی سرپرستی کرتے رہیں اور کامیابیاں آپ سب کا مقدر ہوں، آمین۔ اور تمام شرکا کو دلی مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ کی آواز نہیں یقیناً مجھے آ رہی۔
نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، آواز ہمیں نیٹ کام ہی نہیں کر رہا. تو ابھی میں چاہوں گا کہ محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر محمد نواز کمل صاحب تشریف لائیں اور پروگرام کو کنکلوڈ فرمائیں، تاکہ اس پروگرام کے اختتام پر جو باتیں وہ کرنا چاہیں تو اپنے پیغامات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب. اور ابھی آپ کو بلانے سے پہلے سر میں یہی بتاتا جی چلوں کہ السلام علیکم ارم ابھی صاحب. صرف جی آپ کو بلانے سے پہلے بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ محترمہ منور جہاں صاحبہ پاکستان پہنچ چکی ہیں، کل ان کا پروگرام بھی ایک ہوا ہے، تو ایک کیلنڈر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ میں نے پہلا کیلنڈر، کیونکہ وہ مہمان ہیں تو مہمان کا پہلا حق ہوتا ہے، تو ہماری خاص مہمان ہیں جو 2025 کے آخر میں آئی ہیں اور 2026 کی آغاز بھی انشاءاللہ ان کی تقریبات سے ہوگا، تو ان کے لیے جو بنایا ہے وہ سب کے لیے ہوگا، لیکن ایک سیمپل کے طور پہ میں نے پہلا ان کا بنایا. تو اب 2 دن میرے سفر کے ایسے ہیں، تو جو کتابیں چھپ گئی ہیں وہ میں نے بھیجنی ہے ادھر پشاور، تو 1-2 دن میں انشاءاللہ نئے سال کا جو آغاز ہوگا سارے ہمارے تخلیق کاروں کے جو اسی طرح اسپیشل جی کیلنڈر بنیں گے، اور جو ایوارڈ رہتے ہیں وہ بھی شیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. نئے سال کا آغاز بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ کریں گے. تو اور ایک کتاب جو ڈاکٹر نیت وسن صاحب کی چھپ چکی ہے، اور باقی ان کی جو ڈاکٹر ارشد راہی صاحب ہیں ان کی پروسیس میں ہے، اور باقی بھی کچھ پروسیس میں ہے. تو انشاءاللہ جو ڈاکٹر نسیم صاحبہ کی سال اچھا تنویر پور اور منور جہاں صاحبہ کی، یہ ہو سکتا ہے آج رات یا کل انشاءاللہ 1-8 دن میں نا آپ کو مل جائیں گی، تاکہ ایک دفعہ چیک کر لیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ نئے سال میں جنوری میں ایک پروگرام لاہور میں اور ایک انشاءاللہ فروری کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں کریں گے، تاکہ یہ دونوں پروگرام، ہو سکتا ہے لاہور میں 2 پروگرام ہوں، لیکن ایک تو کنفرم ہے نا، دوسرا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو، لیکن ایک ہمارا بڑا پروگرام ہوگا جو انٹرنیشنل انشاءاللہ نواز صاحب کے مشاورے سے ہی انشاءاللہ وہ نام فائنل ہوا ہے کہ تخلیق کا انٹرنیشنل رائٹرز کانفرنس. تو اس میں بک فیئر بھی ہوگا جس میں ہمارے جو رائٹر ہیں ان کی کتابیں شامل کریں گے، اور اس میں بک لانچنگ بھی ہوگی جس میں ٹارگٹ ہے 10 کتابوں کا، اور اس میں مشاعرہ بھی ہوگا، اور مشاعرہ ہم صرف انہی مہمانوں کو دعوت دیں گے جو 7 سے 8 مہمان ہمارے آ چکے ہیں، تو اور باقی پاکستان میں ہمارے صدارتی لیول کے ہیں، تاکہ وہ 50 لوگ اگر ہوں گے تو پھر ہمیں بڑا مشکل ہو جائے گا مینیج کرنا، تو 5-7 وہ ہو جائیں گے، 4-5 ہمارے، تو 8-10 لوگوں کا بس ہوگا، یعنی ایک سیشن ہوگا 1 گھنٹے کا. تو اسی طرح کتابوں کے حوالے میں بھی ایک کتاب پر ایک شخصیت بات کرے گی. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ایک نئے دور کا آغاز کریں گے. تو اس کے بعد منتھلی ہماری جتنی کتابیں بھی آ جایا کریں گی 3-4-5، تو ان کو ہم ایک تخلیق کار شو کے نام سے ایک ہر ماہ ایک شو ہوگا لاہور میں اور ایک تخلیق کار شو ہوگا اسلام آباد میں. اور جو اسلام آباد والا ہوگا وہ اس طرح کا پروگرام ہوگا کہ وہ ایک دن میں 2 پروگرام ہوں گے. پہلے مرحلے میں ہمارا پروگرام ہوگا، دوسرے مرحلے میں چائے باتیں اور کتابیں اکادمی ادبیات کا پروگرام ہے، وہ بدھ کی شام 4 بجے ہوتا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے مہمان آئیں گے وہ ایک ہی دن میں 2 اچھے قسم کے جو پروگرام ہے وہ اٹینڈ کریں گے. تو لاہور میں بھی اسی طرح رکھا جائیں گے، تاکہ جس دن کوئی اور پروگرام ہوگا اس کے ساتھ یا اس دن سے 1 دن پہلے یا بعد، تاکہ جو آئے دوسرے شہر سے بھی تو وہ ایک ہی وقت میں 2-3 پروگرام اٹینڈ کر کے جائے، ایک اچھی صحیح. طریقے سے اس کا وقت ضائع نہ ہو، اور وہ بہت کچھ سیکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جائے. تو میں دعوت دیتا ہوں مزید تفصیلات اور مزید رہنمائی کے لیے، مزید خیال کے پھول کھلانے کے لیے محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز کمل صاحب تشریف لاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد، بہت ساری، ایک تو لب جو کا ایڈیشن آیا ہے ماشاءاللہ سے، بہت خوبصورت بہت شاندار قسم کا ایڈیشن ہے، اور اس کا PDF انشاءاللہ سب پڑھیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو ان کی اچیومنٹ ہے 2-3 حوالوں سے، اور اس ماہ میں ان کو بہت سارے گولڈ میڈل، سارا ایوارڈ ملے ہیں، میڈل ملے ہیں، اور اس وقت ماشاءاللہ ادب کے افق پر چمکتے ہوئے چاند محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر
मोहम्मद नवाज कमर साहब तशरीफ लाइए और इस प्रोग्राम का इख्तितामिया तय कीजिए। जी सर। नवाज साहब जी आपको। अरम साहब। जी जी। हाँ जी, जी खुश आवाज़ आमदीद। बस आवाज नेट का बहुत मसला आ रहा है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा हम सुखन साज, जी जी, आज का हम सुखन साज प्रोग्राम जो कि तख्लीक कार का 213वां प्रोग्राम अपनी शानदार कामयाबी के साथ इनकाद पजीर हुआ। तिलावत और तर्जमा की सादत डॉक्टर सखी सरवस्त गुलबर्गा शरीफ इंडिया से तशरीफ लाए, उन्होंने हासिल की और उन्होंने वालिदैन की मोहब्बतों के हवाले से अपनी यादों को एहसास ज़ियां के हवाले से पेश किया और अपना दीनी माहौल और अपनी तालीम और तरबियत का खसूसी हवाला दिया। मोहतरमा नुसरत नसीम साहबा ने हम सुखन साज के हवाले से इजमाली जायज़ा पेश किया और तमाम नसर निगारों की अदबी खिदमात को बेहद सराहा। अरम रुहान साहब को हदिया तबरीक पेश किया। ज़ियारात मुक़द्दसा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए हमारी अरवाह को सरशार किया। वादी सलाम के हवाले से बड़ी शानदार और रूहानी गुफ्तगू फरमाई। उनकी गुफ्तगू पुरज़ मालूमात और रुदात पे मुश्तमिल थी, जिसने हमारे जज्बा इश्क को महबीस किया और मंजर कशी जो उन्होंने अपनी तहरीर में हमें सुनने को मिली जो पेश की, उसने बेहद मसरूर किया। इसी तरह से अमीना यूनुस साहबा ने तख्लीकार प्रोग्राम में इज़हार मुसरत शमूलियत पर इज़हार मुसरत किया। उनको अवार्ड की मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा ने तख्लीकार इंटरनेशनल में शमूलियत अरम रूहान साहब को उनकी खिदमत पर हदिया तबरीक पेश करते हुए तख्लीकार की शानदार कारकर्दगी पर इज़हार मुसरत फरमाया। उन्होंने खूबसूरत तहरीर पेश की जो तारीखी तनाजुर और इसलाह के हवाले से बड़ी शानदार तहरीर थी। मोहतरमा रुबीना शाहीन साहबा ने हम सुखन साज की अदबी खिदमत पर इज़हार ख्याल किया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और दुआओं से नवाजा। हम सुखन साज तख्लीकार का एक वो प्रोग्राम है कि जिसने एक रिकॉर्ड साज काम किया है अरम रुहान साहब की सरपरस्ती में, इनकी क़यादत में। तो अगर इसको तो इस प्रोग्राम में मोहतरम सालेचा साहब के बाकमाल खूबसूरत तबसरे तज्जिए हम सुखन साज का अदबी असासा ठहरे। डॉक्टर एहसान ताविश साहब की हम सुखन साज में शिरकत, उनकी खूबसूरत गुफ्तगू, उनके नसर पारे, उनकी आरा और तजावीज़ हम सुखन साज की जान की हैसियत रखते हैं। उन्होंने भरपूर शमूलियत से अदबी खिदमात में अपना नुमाया किरदार अदा किया और इस तरह से साले अच्छा साहब की अच्छाइयाँ, तनवीर फूल साहब के मोहब्बतों के फूल, डॉक्टर शकी सरमस्त की मस्त मस्त आवाज़, इकबाल गोर की गोर अफशानी, रुबीना शाहीन के जज्बा शाहीन की उड़ान, नुसरत नसीम साहबा की अदबी नुसरतें, कुदसी का इज़हार कुदस बसूरत नजुल बलागा, रशीद तबस्सुम साहब का मुतबस्सम अंदाज तकल्लुम, डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब की बेमिसाल गुफ्तगू और कादर अल कलामी और रानमाई, असगर अली काज़मी की हजरत शनासी, साजिद अली अमीर की उम्दा नसर निगारी, रुबीना शाहीन की कालम निगारी खूबसूरत तबसरे। इसी तरह से डॉक्टर वफा नकवी के तबसरे, अरशद राय के बाकमाल नसर पारे, डॉक्टर तैयबा रुबाब साहबा की खूबसूरत नसर निगारी, डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा की अफसाना निगारी, तबसरे तज्जिए इस प्रोग्राम को खूबसूरत तरीन और एक बावकार अंदाज और आगे बढ़ने में मुआवनत और ऐसी मुआवनत साबित हुए कि इसको चार चांद लग गए। तो इस हवाले से मोहतरम मुख्तार तलहरी साहब और डॉक्टर सादिक सईद साहब जो हमारे प्रोग्राम में शुरू में शामिल थे, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगा कि अरहम रूहान साहब की ये मसाई जमीला सद लायके तहसीन है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं
کہ انہوں نے بہت ساری ادبی شخصیات کو کھوجا، ان کو تلاش کیا، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئے، متعارف کروایا، اور اب بہت ساری کتابوں کے یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں تبصرے، تجزیے اور ادبی نثر پارے جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ایک دوسرے سے کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا پہلا حصہ وہ تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں انہیں ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور یقیناً جیسا کہ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ انہوں نے ہمیں رکنے نہیں دیا، اور اگر وہ جو اقبال فرما آواز غائب ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پچھلے 2-3 منٹ سے آواز نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں اور باقی مہمانوں کو آ رہی ہے کہ نہیں۔ نہیں آ رہی تھی۔ اب ڈاکٹر صاحب کو یہ بتائیں کیسے؟ ڈاکٹر صاحب آواز نہیں آ رہی، 2-3 منٹ جو گزر گئے نا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اشارہ کر دینا یوں کر کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی لیڈ چیک کریں جو آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جی جی آواز نہیں آ رہی۔ آواز نہیں آ رہی۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آئی، کم از کم بھی 4-5 منٹ جو ہے نا گزر گئے ہیں، کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ اشاروں اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی کریں بس، ایسے 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 کیونکہ آواز تو آ نہیں رہی، لہذا ہم کریں واہ واہ اور واہ واہ۔ باتیں ان کی سننے والی تھی، اچھی وہی تو بات میں ہے۔ حیران ہوں، میں سمجھا شاید مجھے نہیں سنائی دے رہی، کسی کو بھی نہیں سنائی دے رہی۔ نہیں، میرا آواز خیال وہ بند کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے، جی نیٹ کا مسئلہ مائک کا میوٹ ہو گیا وہ۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل تقریباً آپ کی 5-7 منٹ کی جو گفتگو ہے نا ہمیں نہیں سنی۔ لکھ کے بھیج دیں اب وہ انہیں۔ ہاں جی، وہ کہاں پہ تھے جب انہوں نے کہا کہ ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے، کتابوں کی بات شروع کی، بس اس کے بعد نہیں پتا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ کیونکہ اس کے بعد آواز کے سور دھیمے ہو گئے۔
रुबीना शाहीन को क्या नज़ला जुकाम हो गया है? बस ये मौसमी कोई इन्फेक्शन वगैरह, बस मौसमी बुखार है कोई। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है तो आप बात करें, क्योंकि हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। रिकॉर्डिंग में तो होगा लेकिन सुनाई नहीं दिया। तस्वीर भी नहीं आ रही अब उनकी। आज नेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, नेट की वजह से हो रहा है ऐसा। तो रिकॉर्डिंग में तो शायद वो सुनाई दे, या फिर यही उनका जो तफरा होगा, हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह, और उन्हें कहेंगे वो हाँ, लिस्ट कर दें तो वो शामिल कर लेंगे। धुंध शुरू हो गई है, इस वजह से वो ऑब्वियसली हाँ जी, इफेक्ट हो। तो आप फिर दुआ करवा दें ताकि हम प्रोग्राम फिर इसका कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 2 घंटे होने लगे हैं, हम 2 घंटे प्रोग्राम क्लोज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह ताला, आज इस साल के इस प्रोग्राम के हवाले से हम साल के शुरू से लेकर आखिर तक अपना एहतसाब करते हैं। अल्लाह ताला, हमसे जो कोताहियाँ, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, हमें उनको माफ़ फरमा अल्लाह। और इस प्रोग्राम तख्लीक़कार में जितने लोग शामिल हुए, उनके हाल पर रहम कर और उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली, इज्जत वाली, शोहरत वाली, दौलत वाली, कामयाबी वाली ज़िंदगी अता कर, ताकि वो अपनी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को नए साल में ज़्यादा बेहतर बना सकें। और इरहम खान साहब को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता कर, ताकि वो इल्म की तरवीज का जो बेड़ा उन्होंने उठाया है और जो लोगों को साथ लेके चलते हैं, वो लंबे अरसे तक दुनिया में अपना नाम रोशन करें और पाकिस्तान के लिए ये प्रोग्राम और इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोग्राम एक मिसाल बन जाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने इस पाकिस्तान के लिए अच्छे काम कर सकें, और हमारे राहबरान मिल्लत को भी तौफीक दे, उन्हें हिदायत दे, वो इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश करें, और अपने लिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस अवाम के लिए और इस अवाम को सहूलत देने के लिए कोशिशें करें, ताकि पाकिस्तान को तरक्की हासिल हो, ताकि पाकिस्तान की सालमियत बरकरार रहे, और पाकिस्तान का दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे बेहतरीन नाम हो, और पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज्जत की नज़र से देखा जाए, और पाकिस्तान के वो लोग जो बाहर जाते हैं उन्हें भी एहतराम वाले शहरी समझा जाए और उन्हें भी इज्जत दी जाए। अल्लाह ताला, हमारी बीमारियों को दरगुजर कर, हमारी गलतियों को दरगुजर कर हमें बीमारियों से निजात दिला, हमें आसानी वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ताला, हम खताकार हैं, हमें मुश्किलात से निकाल। अल्लाह ताला, जो लोग चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद कर, और अल्लाह ताला, अच्छे लोगों को लंबी ज़िंदगी अता कर और बुरे लोगों को हिदायत फरमा, ताकि वो भी नेक काम करें और तेरी राह में, तेरे रास्ते पर तेरी अहकामात की पैरवी करें, और तेरे नबी के अहकामात की पैरवी करें, और तेरी नबी की आल के अहकामात की पैरवी करें। और अल्लाह ताला आमीन। हमें ईमान आए, हम इमाम मेहदी की जमात में शामिल हों, और हमें हमारा खात्मा ईमान पर कर, और हमें अच्छे और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। ये नेट के लिए भी दुआ फरमा देनी थी। अल्लाह हमारे मुल्क के नेट को भी अच्छा कर दे, ताकि हम भी तरक्की की मंजिलें ज्यादा तेजी से तय कर सकें, और जो लोग इस पर भी आमीन। अपने मफादात की सियासत करते हैं नहीं, उनको भी आप हिदायत ये दे। कहें कि अल्लाह ताला पहले नेट को साले करे फिर अच्छा करे, हाँ, हाँ, क्योंकि नेट साले होगा तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है।
آپ کی آواز کو کیا ہوا تھا نواز کمل صاحب؟ آپ کا نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کی طرح بہت میری خوبصورت تبصرہ، لیکن تقریباً آدھا تبصرہ ہم مس کر چکے ہیں، تو وہ آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ سارے لوگ پڑھیں گے، تو اس کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں۔ آپ کی آواز 10 منٹ تک نہیں آئی ہے۔ ہاں جی، وہ کوئی نیٹ کا مسئلہ ہی ہو گیا، نیٹ سارے نہیں رہا، نہ سالے رہا نہ اچھا رہا۔ تو آج کے پروگرام کو ہم الوداع جی کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل دیوان خاص، پرسوں 7 سٹار، اور پھر انشاءاللہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اسی اللہ دوران انشاءاللہ جو ہم سخن کے دیوانے خاص کے 7 سٹار کے بڑے خوبصورت، اصل میں آدھا کام میں نے کر لیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آدھا شیئر کروں گا نا تو وہ باقی لوگوں کے ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ان سے پھر وہ تھوڑا حوصلہ نہیں ہوتا، ان کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ ہمارا نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں پہلے بالکل سارے اچھا۔ مکمل کر لوں، ایک ہی دفعہ سب ہاں کے شیئر کروں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے ہمارا نہیں ہے، اس ہاں جی وجہ سے بالکل بس صحیح۔ جی کر رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، اوکے ابھی اوکے نیا سال آنے میں ہاں جی، 4-5 دن تو باقی ہیں۔ انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ مکمل کر لوں گا، تو باقی ہو انشاءاللہ پھر جائے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد 2025 آپ کے F16 نہیں، آپ ہم F16 سے اگلے سخن چلیں سال گے۔ پروگرام کو الوداع کرتے ہیں۔ الوداع، اللہ حافظ۔ اللہ میں حافظ۔ نہیں، اللہ اچھا اللہ اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔ جی جی یہ بالکل نصرت، اللہ یہ آج کا جو وہ تھا وہ کیا وادی سلام کا، یہ نصرت تنسیم صاحب بات کر رہی تھی۔ جی جی، جی انہوں نے جی اصل میں نا یہ تھا ان کے ذہن میں کہ وہ جشن مولود کعبہ کے حوالے سے، لیکن وہ تو ہمارا ابھی جمعرات کو بہت ہوگا نا۔ اچھا تھا، ہاں مجھے جی، پھر انہوں آواز نے کربلا کے حوالے سے ہی بات کی کیونکہ ان کا وہ لکھا ان کی ہوا تھا، آواز تو پھر انہوں نے بالکل اسی رہتی ہے ہاں جی میرا خیال کسی سے۔ کوشش تک آج نہیں آ سکی۔ ہاں جی، ماشاءاللہ سے ان کا جو انداز ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی وہ جو ہوتے ہیں نا ریڈیو پاکستان کا، یعنی وہ تلفظ ادائیگی بڑا نہیں، زبردست۔ بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا وہ پڑھتی رہے اور سنتے رہے ہم، ہاں کیونکہ جی میں نے تو وہ بالکل، ساری جگہ دیکھی ہے نا، لیکن ان کی معلومات بہت زیادہ ہے۔ جی جی انہوں نے آ کے اچھا کیا لکھ لیا، میں بس لکھنے کا سوچتی رہی، لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، اور پھر وہ چیزیں محو ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے ظاہر ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ آ کے فوراً جو ہے لکھ لیا، بہت اچھا تھا۔ اور بہت یہ دیکھیں کہ ابھی ہم نے 2025 میں محرم کے دنوں میں ہم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ہم نے پروگرام رکھا تھا اسپیشل ایک، تو اور جو نئے جی سال کا آغاز ہے وہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے نام سے کر رہے ہاں ہیں، تو یہ بالکل، دونوں چیزیں بھی ہو گئی ہیں، یہ اور بڑی محرم کے حوالے سے بھی سعادت کی کیا ہے، بات ہے یہ۔ تو شکر الحمدللہ کہ انشاءاللہ ہم باقی جو لوگ ہیں خلفائے راشدین ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ رکھیں گے، اور جو ہاں دینی حوالے سے بڑی شخصیت ہم ہر مسلک سے ابب ہو کر، کیونکہ جو تخلیق کار ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا اللہ اور اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی اہل بیت ہیں صحابہ ہیں، تو ہم ہر صحابہ مسلک کرام۔ سے ہٹ کر ہاں انشاءاللہ علمی بنیادوں پر انشاءاللہ سب کے ساتھ ان کو انشاءاللہ شیئر کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے خیالات جو ہیں ایک دوسرے تک جائیں۔ تو ٹھیک ہاں ہے سر، بالکل، اجازت، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں، نیٹ بڑا ڈسٹرب ہے، اللہ کرے نیٹ ٹھیک ہو جائے، وہ اللہ حافظ۔ ہر اوکے جی نماز اللہ کے بعد نیٹ کے ایکٹیو ہونے کی دعا کی ہے، کرنی چاہیے۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔